والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس سے قبل کے درس میں عذاب قبر برحق ہے، اس سے متعلق چند باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی. قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں بڑے اختصار کے ساتھ احادیث کی بڑی تفصیل ہے. آج عذاب قبر میں مزید کچھ باتیں عذاب قبر سے متعلق آپ کے سامنے رکھی ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ قبر میں کیسی عذاب اور کن کن لوگوں کو کیا کیا عذاب دی جاتی ہے. ویسے ہی بڑا طویل ہے، ویسے میرے سامنے میں نے آج کے موضوع کے لیے صرف دو حدیث منتخب کیے ہیں، دونوں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں. ایک بڑی مشہور ہے روایت جو ہم سب بارہا سنتے رہے ہیں. وہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں اس حدیث کو نقل کی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الأبد داود في القبر وتولي وذهب أصحابه. جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ وہاں سے لوٹ کر کے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ دفنانے میں شریک ہوئے 10 5 20 50، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے جنازے میں 40 مومن انسان شامل ہو، 40 موحد توحید والے نہ کہ مشرک، اور وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے. کورونا میں ایسا ہو گیا کہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس بیچ میں ہم لوگوں کو مت اٹھانا، کیونکہ ایسے حالات میں ہو سکتا ہے جنازے کے لیے 10 آدمی کو بھی موقع نہ ملے. ایک دم سناٹا تھا پورے سماج اور معاشرے میں، لوگ ڈر رہے. اور جتنے لوگوں کا انتقال ہوا کورونا کے نام سے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ لوگ کس وجہ سے انتقال کیے. سازش ہے، بہت ساری باتیں اس میں کہی جاتی ہیں. ان لوگوں نے کہا واقعی کورونا سے انتقال کیے، کوئی کہتے ہیں نہیں ایسا ہو جائے، بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں. تو ان لوگوں کو کلکتہ میں شاید باغماری میں اس کو دفنایا گیا، باقی دوسری جگہ نہیں دفنایا جاتا تھا. تو وہاں بھی بڑی دقتیں، 2 4 آدمی، نہ غسل دینے کا موقع، نہ جنازہ پڑھنے کا موقع، پلاسٹک میں لپیٹ کے لے جا کر کے قبرستان میں وہی لوگ گزارے بھی کیا کی نہیں کی. بڑا عجیب ماحول تھا. ایک ایسا تھا کہ کیا ہوگا، کب کیسی خبر ملے گی، کیا سننے میں آئے گا. اس میں افواہ کی بازار ہی بڑے گرم ہوئی. کورونا کال میں سننے میں آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ انتقال نہیں ہوا، وہ بیمار ہوئی اور اس کو ہاسپٹل لے گئے. صرف اتنا کہنا تھا کہ ہاسپٹل لے گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے ذریعے سے کیسے پھیلا تو اس کا انتقال ہو گیا. عجیب عجیب خبریں تھیں. تو انسان کے تدفین میں انسان کا شریک ہونا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت. ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں. اس کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے کے پیچھے چلے. یہ اس مومن کا حق ہے جو اس میں مسلمان ہے. اور یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اذا قام به من يكفي سقطت الاثم عن الباقی، کہ اگر اتنے لوگ اس میں شامل ہوں جو اس کام کو صحیح سے انجام دے سکتے ہیں تو پورے گاؤں سماج اور محلہ سے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا، اب اس انسان کی تدفین میں کم سے کم 4 آدمی تو لگیں گے، کم سے کم.
زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، 10 بھی لگ سکتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے، لیکن کم سے کم تو 4 لگ نہیں لگ رہا ہے ہر حال میں، اس سے کم میں بات نہیں کرنی۔ تو اگر اتنے لوگ مل کر اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ اس کا کام صحیح سے ہو جائے، اب جنازے میں نماز ادا کرنا ہے، نہلانا ہے، کفن پہنانا ہے، قبرستان تک لے جانا ہے، قبریں کھودنی ہے، آج تو کھودنے والے بھی پیسہ دے کے مل جاتے ہیں، نہلانے والے بھی، اور نہلانے والے تو ایسے بیوقوف اور گدھے قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں نہلانے کا، لیکن آ جاتے ہیں۔ پھر قبرستان والوں کا کفن کے سلسلے میں پیکیج ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ قبر کے دکان میں پیکیج، ڈرائی فروٹ خرید رہا ہے ایسا لگ رہا ہے، پیکیج دے رہا ہے، 4 موم بتی، کچھ پھول، پھر گلاب پانی، عطر کی 2 بوتل، پھر اس میں اچھی کوالٹی کا کفن، تھوڑے لو کوالٹی کا، عجیب و غریب چیزیں لوگوں نے اس کو بنا لیا۔ کون محنت کرنے جائے باپ کے جنازے میں، چلو پیکیج لے لیتے ہیں، سستا ہی پیکیج لیں گے، لے لیے پیکیج۔ آیا نہلانے والا، وہی آدمی جو کفن والا ہے، کسی کا نمبر دے آیا نہلانے کے لیے، ایک آدمی نہلانے کے لیے آیا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھٹی ہوئی بوری، پھٹی ہوئی بوری دیکھیں نا، وہ جس میں سیمنٹ پیک کیا جاتا ہے، وہ بوری، وہ ہاتھ میں مٹھی میں لیا، بولے کیوں؟ بدن رگڑنے کے لیے۔ میں نے کہا بھینس دلانے آئے ہو؟ آدمی نہلانے آئے، کون سا تم اس کو صابن سے بھی دھلاؤ گے تو ہاتھ سے رگڑ دو گے، بہت ہو گیا تو گھر میں جو آتا ہے لیڈیز وغیرہ جو استعمال کرتی ہے بدن رگڑنے کے لیے، سافٹ تو اس کے استعمال، تم پھٹے ہوئی بوری لے تو بھینس لینا لائے ہو، بھینس کو بھی اس سے نہیں نہلایا جا سکتا ہے، دار دار ہوتا ہے، کٹ جائے گا بدن، کیا ہوگا؟ جو مردہ انسان ہے وہ بھی انسان ہی ہے، اس کو تکلیف ہے۔ پھر نہلاتے ٹائم اٹک پٹک کرنا نہ، تھوڑا سا دھیرے سے اطمینان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس کو بڑے پیار سے دھیرے دھیرے لے کے جا رہے ہیں، بڑے دھیرے، کوئی تھوڑا زور سے چلا تھا، نہیں تھوڑا دھیرے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عدم المیت کا کسر عدم الحی، مردے کو بھی ویسی تکلیف ہوتی ہے جسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ہڈی توڑ دی ہے، لیکن وہ نہلانے والا آتا ہے، وہ پکڑ کے پٹک دیتا ہے، الٹ دیتا ہے، اور جاہل چپاڑ گنوار قسم کے لوگ جن کو ماں باپ نے دین نہ سکھایا، اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس دن آئرن کیا ہوا، وہ ریوائٹ ڈالا ہوا، جب کڑک وائٹ کلر کا کرتا پہن کر کے وہ جنازے میں شریک ہوگا، یہی نہ حال ہے، آئرن کیا ہوا، اچھا ایک دم وائٹ کپڑا تیار کر کے رکھا ہوا جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ جو ہمارے یہاں غیر مسلموں کا یہاں پر رواج ہے کہ جنازے میں سفید کپڑا پہن کے جاتے ہیں، نارمل کپڑا پہن کے جنازے میں شریک نہیں ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک طرف سے گدھوں کا جھنڈ لگا رہتا ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے، اپنا بیٹا ہے، اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ میرے باپ کو جو نہلا رہا ہے وہ پیار سے نہلا رہا ہے کہ جلاد کی طرح نہلا رہا ہے، کوئی فکر نہیں، وہ پکڑتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے ہینٹتا ہے، کبھی پیر پکڑ کے ہینٹ دیتا ہے، اسے الٹ دیتا ہے۔ میرے 2 مرتبہ کا مشاہدہ ہے، نہلانے والے کو لایا گیا تھا، ڈانٹ دیا میں، اچھا نہلانے میں طریقہ کیا ہے، بات آئی تو اس کو بھی بتا دوں، کیا قبر سے متعلق بات کریں، نہلانے میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی لو بیوائن وسیدری، بیل کا پتا ڈال کے تھوڑا پانی کو ابالا جاتا ہے، اس کو پانی ملا کر کے ذریعے نہایا جاتا ہے، مستحب عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، آیا ہوں نہلانے کے لیے، شیمپو صابن، میں نے کہا ٹھیک ہے تو کرا بھائی، شیمپو صابن ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن پانی بیل کا پتا بھی لگتا ہے، مطلب کتنے دن سے نہلا رہے ہو بھائی، تم کو بھی پتہ نہیں کہ بیل کا پتا بھی لگتا ہے۔ جنازے کو نہلاتے ٹائم وضو بنوایا جاتا ہے، وہ بھی اس کو پتہ نہیں کہ وضو کیسے بنائیں گے، بولے منہ کیسے کھولے گا، کھلی تو نہیں کر سکتا ہے، پیسے والا ہے نا، چھوڑ کے گیا ہے ناکارہ اولاد کے لیے، بدتمیز ناکارہ نالائق اولاد کے لیے، اس کو پیسہ بچانا ہے، سستا والا آدمی اٹھا کر کے لیے کیا جانے لانے کے لیے، کبھی خود سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جائیں گے لوگ، جب چلیں گے کوئی انسان چلتا ہے نا تو اس کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، وہاں سے قبرستان سے باہر نکلیں گے نہیں، اس سے پہلے ہی فرشتے آ جائیں گے، اتنے کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین اتنی جلدی اس کا حساب کرے گا، حساب
اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسان کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے، وہ غفلت میں مبتلا ہو گیا ہے، غفلت میں ہے اور معرضون اعراض کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے۔ کتنا دور ہے حساب؟ ابھی یہاں تو بند ہوئی 2-3 گھنٹے کے اندر اندر، بہت ہو گیا تو 24 گھنٹہ، بہت ہو گیا تو 24 گھنٹہ آدمی امریکہ سے، لندن سے، دبئی سے، سعودی سے کوئی آنے والا ہوتا ہے یا کوئی آنے والا ہوتا ہے تو لوگ رکھتے ہیں، جبکہ رکھنا جائز نہیں ہے، صحیح درست نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے، پھر بھی آدمی رکھتا ہے، تو بھی کتنا رکھے گا؟ وہ 24 گھنٹہ رکھے گا، اس کا اس کو دفنایا جائے گا، اور دفنانے کے بعد آدمی وہاں سے واپس جائے گا، اتنا بھی دور نہیں جائے گا، قریب، تو اس کا حساب شروع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دفنانے کے بارے میں؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، بڑے بھائی کے لیے دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، انسان کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے، ہم فی غفلۃ معرضون، دیکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، دعا کیجیے، کیا ہے یہ؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ دعا، نہ اذکار، نہ اللہ کی توحید، نہ اللہ کا خوف، نہ ڈر، کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کی ابتدا مرنے سے شروع ہو جاتی ہے، قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر کا استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں، احسان جتلا کر کے تکلیف دے کر اپنے صدقات و خیرات کو برباد نہ کرو، اس انسان کے طرح جو دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اس کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، آخرت اس کی فکر کی۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ریاکاری مت کرو، احسان مت جتلاؤ، تکلیفیں نہ دو، وہیں یہ بھی کہی گئی کہ ایسا کام وہ کرتے ہیں جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، میں نے آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، آخرت کی فکر نہیں ہے، جس کو اللہ کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہاں تعلیم ہے انسان کو آخرت پر آخرت کی فکر کرنے کے حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور غالباً صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقیم ضیفہ، کہ جس آدمی کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہو وہ صحیح بات کہے تو چپ رہا کرے، جس آدمی کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہو اسے چاہیے کہ مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جس آدمی کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، مہمانوں کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کی طرف سے رحمت تصور کرے، ہے نا۔ تین دفعہ 3 باتیں کہنی تھی تو اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کو دہرایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے، اس کی تکلیف، اس کی پریشانیوں کے بارے میں احساس پیدا کرے۔ یہ مری ہوئی مردہ قوم جس نے پوری زندگی جرم کیا، جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہوا تو ایسے بدل گئے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ مکے کے لوگوں کو لے لیجیے، مدینے کے لوگوں کو لے لیجیے، کیسے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے، لوگوں کو اس بات کا احساس علم ہوا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایسے سدھرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے رول ماڈل کی طرف چن لیا، رول ماڈل کی طرح بیان کیا، رول ماڈل بنا دیا۔ تو انسان مر جائے گا، اٹھا کر لے جائے، قبر میں رکھ دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو جگایا جائے گا، اٹھا کر کے اس کے اندر رو ڈالی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیسمع صرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنے گا، ہر آواز نہیں سنے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں جوتے کی آواز سننے کا مطلب مردے سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 نمبر قبرستان کے بازو میں جو روڈ ہے 24 گھنٹے گاڑی چلتی ہے، تو بیچارہ کا ہارن، ٹریفک، ریڈ ٹریک بھی ہے نا، سب سنتا ہے کیا ہو؟ نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے رسول آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب اللہ جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ سنا سکتا ہے۔ تو قبر میں مردوں کا جانے والوں کے جوتوں کی آواز سننا یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ سنے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ تو اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ سن سکے اور نہ جانے والوں کی صلاحیت ہے کہ وہ سنا سکے، اللہ تعالیٰ سنائے گا۔ اتنا بس، اتنے ہی سننے کا تذکرہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد واپس جا رہے تھے، تو جب گزر واپس جانے لگے تو وہ کنواں ملا راستے میں، جس کنویں میں ابو جہل اور اس کے سارے کافر ساتھی جن کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا ان کو پھینکا گیا تھا، تو اس قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کہ اللہ نے دیا تم کو ذلیل کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کے مردوں سے کیا بات کر رہے ہیں، تم مر گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی صحیح بخاری کا حدیث ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی اتنا ہی سن رہے ہو جتنا وہ سن رہے ہیں، وہ تمہاری طرح سن رہے ہیں فی الحال۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جتنا چاہے جسے چاہے سنا دے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سنے گا وہ؟ جوتوں کی آواز۔ کیا مطلب ہے؟ احساس، اس کو سب سے پہلے اس بات کا احساس دلایا جائے گا تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، سب تجھے چھوڑ کے چلے گا، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کوئی نہیں، تو اکیلا ہے سب سے پہلے، اس کی اس بات کا احساس ہے۔ اس لیے کہ جوتوں کی آواز سنے گا، اس کو بتایا جائے گا، وہ آواز سنے گا کہ جا رہے ہیں اس دنیا میں، اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا، اگر جڑوا بھی آئے تب بھی اکیلے جانا، اگر ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفنایا جائے تب بھی وہ تنہا ہے، ضرورت پڑنے پر ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفنایا جا سکتا ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا تھا 2 لوگوں کی قبر میں، تب بھی وہ اکیلا ہے۔ سوال تو ہوگا، اور اکیلے سب سے پہلا سوال ایمان کا، عقیدے کا۔ اہل حدیث اسی لیے ہمیشہ ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ سب سے پہلا سوال جو ہونا ہے وہ ایمان ہی سے متعلق ہونا ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ اب اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی؟ زندگی میں کس کو مانا ہوگا، کس کی عبادت کی ہوگی، کس کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے رب کیا ہے؟ مورتیاں ہیں، کسی کے لیٹے شاہ بابا ہیں جو لیٹے ہوئے قبر کے اندر، اور کچھ لوگوں کا رب اس کی اپنی مرضی ہے، جو لوگ ملحد ہوتے ہیں اس کی اپنی مرضی، اس کا رب ہے، کسی کو نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں کوئی آ نہیں رہا ہے، وہ نہیں مانتا۔ بات صحیح ہے؟ تو پوچھا جائے گا من رب کا، اور اس سوال کا جواب صرف اور صرف کلمہ پڑھنے سے انسان نہیں ادا کر سکتا، اس سوال کا جواب کلمہ پڑھ کے پوری زندگی اس کلمے کی حفاظت کرنے سے جواب بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ تو بہت کوئی پڑھتا ہے نا، ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب پہلے سر پہ ٹوپی لگاؤ یا سر پہ رومال رکھو تب آدمی کلمہ پڑھے گا، نہیں، بہت سے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، دوستی یاری میں کلمہ سکھا دیتے ہیں، پھر کیا کیا جاتا ہے، وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہم تو سرو دھرم ایکتا میں مانتے ہیں، سبھی مذاہب کے درمیان پیار محبت کو مانتے ہیں، دیکھو ہم بھی کلمہ جانتے ہیں،
کلمہ جاننے سے بات تھوڑی بنتی ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جان لینے سے یا اس کو زبان سے بول دینے سے بات تھوڑی بنے گی۔ بات تو بنے گی جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آخری سانس تک اس کی تابعداری کرے، اس کلمے کے تحت رہ کر اپنی زندگی گزارے اور اس اللہ کی غلامی کرے، تب نہ کیا میرے ساتھ تھوڑی سی بھی چھوٹ نہیں، غلام ہے نا ہم لوگ بادشاہ تھوڑی ہیں، اور نہیں ہم لوگ آزاد ہیں، ہم لوگ تو غلام ہیں۔ غلام کا پھر چھوٹ کس بات کا؟ اور اگر چھوٹ چاہیے تو پھر کہو کہ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جسے وسیم نے کر دیا کہ ہمیں اللہ کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے، نکل گیا باہر، ہم ہی پہلے سے باہر۔ اللہ کا عذاب دیکھو، اس کو برائے نام مسلمان بھی اللہ نے لے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے مرنے سے پہلے ایمان کا جو ٹیگ تھا نا وہ بھی چھین لیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایمان تو تھا نہیں، عمل تو کر بھی رہا تھا، پھر بھی ایک ایمان کا ٹیگ تو لگا کر گھوم رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ٹیگ تک اس سے چھین لیا کہ تیرے پاس ایک ٹیگ بھی میں نے رہنے دوں گا، کیونکہ تم نے میری کتاب قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو غلط بیان نہیں کیا۔ لیکن قرآن کے خلاف سازش کرے گا تو کیا ہوگا؟ ابھی عذاب قبر میں سزا یہ بھی ہے، قرآن چھوڑ دینے کی سزا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی، بتائیں۔ حدیث میں صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس حدیث میں سب سے پہلی سزا اسی کا تذکرہ ہے۔ تمہارا رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انسان مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے رب ہیں۔ وہ اس بات کا گواہی دے گا کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، اسی کا بندہ۔ الگ الگ حدیث میں الگ الگ آیت الفاظ ہیں، جیسے یہاں جو حدیث ہے اس میں فیقول اشہد ان عبد اللہ انہ عبد اللہ ورسولہ، جیسے کہ الگ الگ حدیثوں میں اس کے الگ الگ الفاظ ہیں کہ وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ رب العالمین کی بات کرتا تھا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر وہ مومن نہیں ہوگا، اگر وہ آدمی کافر ہوگا، کافر کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اسلام کے بنیاد سے منحرف ہوگا۔ انحراف کی دو تین شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ نہ مانتا ہو، نمبر دو مان لیا ہو لیکن عمل کبھی نہ کیا ہو، یا کفر کی جتنی بھی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ کافر ہوگا، مسلمان نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کہے گا ہا ہا لا ادری۔ یہ ہا ہا لا ادری کیا ہے؟ لا ادری کا مطلب تو سمجھ میں آیا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ ہا ہا شبد کیا ہے؟ آدمی جب چونک جاتا ہے، گھبراتا ہے، تو بات کیسے کرتا ہے؟ کرتا ہے نا، تو وہی ہے یہ بات ہا ہا لا ادری۔ ہاں کیا نہیں معلوم، یہ ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری نہیں ہے، یہ صحیح الفاظ تلفظ یہ ہے ہا ہا لا ادری۔ یہ ہوگی انسان کی کیفیت، لاچار، مجبور۔ ان الفاظ میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ نمبر ایک ذلت۔ کوئی آدمی بہت بڑے اسٹیج میں ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی سوال کر دے جس کا اس کو جواب نہ آتا، ایسے وہ سٹپٹا جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی، جواب نہیں بنے گا، معمولی سا تو سوال تھا، تو وہ کیسے سٹپٹائے گا، چین چوں کرے گا۔ ویسے ہی جب انسان سے یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو اس کی زندگی کا پورا نقشہ اس کے سامنے آئے گا کہ یار میں 60 سال گزار کر کے آ گیا، میں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میرا رب کون ہے نا، اتنا بھی نہیں سوچا کہ میرا رب کون ہے، مجھے راضی کس کو کرنا ہے، مجھے خوش کس کو کرنا ہے، اتنا بھی میں نہیں سوچا، مجھے اتنے کی بھی پرواہ نہیں۔ میں کھایا، میں پیا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے کام کیے، میرے پیر تھے جس سے میں چلتا تھا، میں اپنے کان سے سنتا تھا، نہ میں بہرا تھا، نہ لنگڑا تھا، نہ لولا تھا، نہ اندھا تھا، نہ گونگا تھا، نہ میری کیا کہتے ہیں دیگر کیا کہتے ہیں اپاہج اللہ نے مجھے کسی طرح سے بنایا تھا، کچھ نہیں۔
سب کچھ میرے ٹھیک تھے، اس کے باوجود میں نے زندگی اتنا بھی نہیں سوچا کہ میرا رب کون ہے۔ ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، ڈر اور خوف بھی ہوگا، دونوں چیزیں اس کو آ کر کے گھیر لیں گی، اور اس وقت وہ کہے گا مجھے نہیں مانا، مجھ کو نہیں مانا۔ ایسے نہیں کہ نہیں مجھے کو نہیں مانا، ایسا نہیں، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، گھبراہٹ، خوف، دہشت کے ساتھ بولے گا ہاں اللہ مجھ کو نہیں مانا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے وادی لو ہمارا دین کیا تھا؟ آوارہ تھا یا دین کے تابع تھا؟ اگر وہ کہہ لے کہ میں میرا رب اللہ ہے، تو ایسی صورت میں مجھے تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ کو مانتے تھے، ہم مانتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دین کیا بھیجا تھا؟ تو پتہ ہی ہوگا تم کو کیا دین ہے تمہارا؟ اسلام ہے۔ دیکھیے باریک سی بات یاد رکھیں، اللہ کو مانتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کیا ہوگا، مسلمان ہوگا، ہے نا؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے۔ ان تینوں کو اگر جوڑ کر کے دیکھیں گے تو سوال کا مجموعہ یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا دعویٰ کیا، دنیا میں کلمہ پڑھا، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، مسلمان ہو کر زندگی گزارا، تب تو ٹھیک ہے میں کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن کفر شرک سے پاک رہنا ہی کافی نہیں ہے، زندگی میں عمل بھی ضروری ہے۔ میرا دین اسلام تھا، تو بھئی دین اسلام تھا کیسے معلوم ہوگا؟ نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، حج زکات کے ذریعے، اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیم کو سامنے رکھنے کے ذریعے، تب معلوم ہوگا کہ اس کا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ میں نے مانا رب میرا اللہ ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، سب کچھ صحیح، لیکن جب عبادت سے ہٹ کے معاملات میں بات آتی ہے، رشتوں کی بات آتی ہے، کھانے پینے کی بات آتی ہے، تب اسلام کو بھول جاتا ہوں۔ پھر ماتی لوگ مانا تم نے رب کو تو اب تھا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، لیکن تم نے اس کا بجا وہ دین مانا بھی تھا، سوال ہے نا، ماتی لوگ ورنہ من رب کا میں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، چلو ایک مسلمان ہے، کافی مشرک نہیں، تو معاملہ حل نہیں۔ صرف قبر میں یہ سوال نہیں رہے گا کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا، من رب کا میں تو شرک سے پاک ہو گیا، شرک سے بچ تو گیا، لیکن ماں دین کا میں وہ جا کے یہاں پھنس جائے گا کہ اس کی عملی زندگی کیا تھا، وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا تھا۔ تیسرا سوال، اسلام پہ عمل کیا ہے، کاروبار اسلام کی شکل میں کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے، صبح شام اس کے مسلمانوں کی طرح ہوتے تھے، قرآن کے تابع ہوتے تھے، حدیث کے تابع ہوتے تھے، تو ٹھیک، سب کچھ اس میں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزر گیا، تب تو ٹھیک ہے کہ ہاں چلو یہ آدمی اللہ کو مانتا تھا، دین اسلام پر عمل کر کے زندگی گزار کر کے آیا ہے، نہیں تو کہے گا مجھے نہیں مانتا۔ تیسری چیز یہاں ماں دین کا میں ایک بات اور بتا رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں تیسرے بارے میں بات کی، تاکہ میں اکثر اس طرح آیت پڑھتا تھا، بہت سارے لوگوں تو اسی کی تفسیر سن کے یاد ہو گئی ہے، کہہ دو کہ اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم تم میں یکساں ہیں، برابر ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں، انسان کی عبادت نہ کرے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم اللہ کو مان لیے، شرک سے بچ گئے، لیکن ایک دوسرے کو رب بنانے کا مطلب ہوا کہ ایک دوسرے کی رعایت میں حلال و حرام کی تمیز بھول گئے، یہ تو ہے رب بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مانے تب تو ٹھیک، اگر نہ مانے
تو تم گواہی دو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں مسلمان کا خود کو مسلمان کہنا واجب ہے۔ اگر خود کو مسلمان نہیں کہتا تو وہ گنہگار ہے، بھلے وہ 1 کروڑ کے بیچ میں رہتا ہو یا 1000 کروڑ کے بیچ میں رہتا ہو، خود کو مسلمان کہنا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ انسانیت دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام ہی انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ دین کیسا جو ایک انسان کو ایک انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا، یہ کوئی دین ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان انسان کو سجدہ کرے، سب سے بڑی ذلیل کرنے کی بات ہے۔ اور آج کل کے قانون میں تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے وہ کسی کو ذلیل کرے۔ یہی وجہ ہے نا کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو اور اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو کورٹ اجازت دیتی ہے کہ جاؤ جا کر تم شادی کرو، ماں باپ کو اس بات کا اختیار نہیں کہ اس کو روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا، ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہوگی، پیار ٹوٹ جائے گا، ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذلت و رسوائی، عزت، بھئی ذلت و رسوائی یہی ہے کہ انسان انسان کی عبادت کرے، چاہے آج کے زمانے کے انسان کی عبادت کرے یا 1000 سال پہلے پیدا ہونے والے انسان کی مورتی بنا کر اس کی عبادت کرے۔ سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان انسان کی عبادت کرے، اور انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو دوسرے مخلوق کی عبادت تو کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ اور بڑی ذلت کی بات ہے کہ انسان چوہے بلی کتے بلی کی عبادت شروع کر دے۔ تو اس جیسے ہی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، بات تو بن گئی کہ وہ مشرک اور کافر نہیں ہے، لیکن باقی زندگی جو تھی وہ مسلمان ہو کر گزارا کہ نہیں گزارا، اور خود کو مسلمان کہہ کر دنیا کے سامنے متعارف کروایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان اسلام رکھا کہ نہیں رکھا؟ لوگ کہہ ہاں جی میں نے پاسپورٹ میں لکھ دیا تھا، ہے نا، پاسپورٹ میں لکھ دیا، بس اتنی آئیڈینٹی ہے۔ آپ کا حلیہ بھی تو ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ پہچانتے بھی تو ہیں کہ جناب یہ کس کی شکل ہے۔ وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ کپڑے، لباس، چال ڈھال، چہرہ سب غیر مسلموں والا اپنا رکھا ہے، اور آدھار جب بنانے گیا تو وہاں مسلم لکھ دیا، پاسپورٹ میں مسلمان لکھ دیا تو مسلمان ہو گیا۔ دنیا کے سامنے اپنے عمل سے اور زبان سے دونوں طرح سے خود کو مسلمان ہونے کا پہچان کرانا، یہ ماں دینکا کا جواب ہے۔ اگر دنیا کے سامنے اپنی پہچان بحیثیت مسلمان نہیں کروائی تو وہاں پہ جواب نہیں بنے گا۔ اور یاد رکھیں مسلمان ہونا یہ عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، کہ کوئی ذلت و رسوائی کی بات نہیں ہے۔ غالباً حضرت معاذ یا حضرت ابو ذر ایک صحابی تھے، ان کو ایک یہودی نے آ کے پکڑا اور کہا کہ ارے بڑی عجیب بات ہے، تمہارا نبی تو تمہیں سب سکھاتا ہے، بولو چھوٹی چھوٹی چیزیں، استنجا کرنے کا بھی طریقہ، حتی الخراط، استنجا کرنے کا طریقہ سکھا رہے بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی باتیں کریں، چھوٹی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اجل ہاں بھائی تو فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے صرف استنجا کا طریقہ نہیں سکھایا، یہاں تک بتایا کہ اللہ نستنجی باقل من 3 احجار، کہ ہم استنجا کریں پانی سے نہ ملے تو 3 ڈھیلا کم سے کم یوز کریں۔ خالی استنجا کا طریقہ نہیں، ڈھیلے کی گنتی تک بتایا، اور یہ بھی بتایا وہ اللہ نستنجی برجیع، کہ ہم کسی گوبر سے استنجا نہ کریں، گوبر سے استنجا کرنے کو منع۔ اتنی یہ اسلام یہ فخر کی چیز ہے۔ انسان کو اس کائنات میں اس دنیا میں صرف ایک چیز پہ فخر کرنے کا حق حاصل ہے، وہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اسلام پر فخر کرنے کا، باقی کسی چیز پہ فخر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو دنیا میں جب ہم اسلام پر فخر کریں گے اور یہ محسوس کریں گے، یہ احساس ہمیں ہوگا کہ کائنات کے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن کر ہم کو مسلمان بنایا ہے، منتخب کیا، چوائس کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے لیے، اور اس پر عمل کرتے رہیں گے زندگی بھر، تب جا کر کے یہ جواب بنے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ آئے ہمارے یہاں حالت کیا ہے، 10-12 کافی کے بیچ میں اگر اس کو پوچھا جائے بھائی تم کیا مانتے ہو، تو ایسا بولتا ہے کہ میں
میں مسلمان ہوں جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے جرم کر کے آئے، شرما کے، گھبرا کے، یہ حال ہے نا، ڈر کے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایک مومن اگر پختہ ایمان والا ہوگا لاکھوں کروڑوں کے بیچ میں اپنے مومن ہونے کو اعلان کرنے میں کبھی نہیں شرمائے گا۔ ہمارے یہاں تو لوگ پلیٹ فارم میں نماز پڑھنے سے شرماتے ہیں، سوچتے نماز پڑھیں گے تو لوگ تو دیکھیں گے نا، لوگ کیا بولیں گے۔ کالج میں پڑھ رہے ہیں، کالج کی چھت پہ نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، آفس میں نماز پڑھیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ جو اتنا ڈرا ہوا اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرماتا ہو، وہ آدمی قبر میں دین اسلام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں بات یہ ماننی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات پر ہمیں فخر بھی ہونی چاہیے اور اس بات کا پرزور اعلان بھی ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی اور شوکت علی کا نام جانتے ہیں نا؟ یہ مولانا محمد علی جوہر اتنے بڑے پولیٹیشین تھے کہ گاندھی جی کے استاد تھے، وہ لوگ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ لوگ ان سے پولیٹکس سیکھے تھے، بیرسٹر تھے لندن سے۔ فرسٹ گولڈ بیس کانفرنس جب ہوا، گولڈ بیس کانفرنس کا بھی نام سنے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جس کو کہتے ہیں، گولڈ بیس کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس میں وہ بھی گئے ہوئے تھے لندن، وہ بھی لندن گئے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا عابدہ بانو، وہ گئے تھے لندن، تو بہت سارے لوگ گئے تھے، برٹش لوگ کے سامنے بات ہو رہی تھی۔ تو ہندو کا برٹش کا سسٹم کیا تھا، پھوٹ ڈالو راج کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں تو ٹھیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن یہ تھوڑا ان لوگوں سے تکلیف ہے۔ وہ سوچا، کوشش کیا کہ کسی طرح سے غیر مسلموں کو تھوڑا سا رجھانے کی کوشش کریں، مسلمان پھوٹ ڈالیں تاکہ کانفرنس برباد ہو جائے۔ کرنے لگے، پھر بھی ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، یہ کھڑے ہو گئے بولنے کے لیے۔ تو راشٹرواد کا بھوت آیا سامنے، کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہندوستانی ہیں؟ پہلے آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ آج بھی ہم لوگ کا یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہندوستانی ہیں؟ ایک صاحب جواب دیے کہ میری دو آنکھ ہیں۔ آپ بولیے کہ ان میں سے کون سا پڑھوا لوں؟ یہ تو پولیٹیکل جواب ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر جواب دیتے ہوئے کیا کہے، وہ انگریزی بھی جواب دے رہے تھے، اردو بتاؤں کہ میں اولاً مسلمان ہوں، ثانیاً مسلمان ہوں، آخراً مسلمان ہوں۔ فرسٹلی مسلم، سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی آئی ایم مسلم، دین آئی ایم انڈین۔ یہ جرأت، یہ ہمت اور یہ جذبہ اور اپنے دین اور ایمان کے لیے یہ غیرت ہونی چاہیے کہ ہم اس کائنات میں مسلمان ہیں تو ہی ہیں، نہیں تو ہمارے کوئی وجود نہیں ہے نا۔ یہ ہے اسلام۔ جب اس پر ہمارا عمل ہوگا تب جا کر ہم قبر میں کہہ پائیں گے کیا دین ہے اسلام، نہیں تو پھر جیسے ہماری جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے بہت مشکل ہے بھائی۔ تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول فی ھذا الرجل، تم اس انسان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ زندگی میں کبھی درود نہیں پڑا ہوگا، کھانا کھاتے ٹائم سیوا کھانے اور قبر پر ہی درود پڑا ہوگا، کہاں سے بیچارہ کہے گا کہ میں اس نبی کا ماننے والا، ان کو پیروی، ان کا امتی ہوں، یہ ہمارے نبی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ پائے گا؟ نہیں۔ یہاں تک اتنے سارے لوگ ہیں جو پہلے تشہد میں بھی درود نہیں پڑھتے۔ پہلے تشہد میں درود پڑھنا چاہیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ درود شریف ہے کہ نہیں ہے؟ بنا رکوع کے نماز ہے، بنا سجدے کے نماز ہے، لیکن بنا سورہ فاتحہ اور بنا درود شریف کے نماز، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین سے جوڑے گا، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ قائم کرے گا، نماز میں ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو تو دو رکعت میں سلام پھیرتا رہے تاکہ ہر بات تشہد میں بیٹھے اور درود پڑھے۔ اب کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھے گا، نہ رکوع سجدے میں درود پڑھے گا، کہاں پڑھے گا؟ تشہد میں ہے نا۔ تو درود کیسے پڑھے گا؟ تشہد میں بیٹھے۔ اسی لیے ہر رکعت میں آدمی ہر دو رکعت میں سلام پڑھے۔ تراویح اسی لیے پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھے سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سسٹم ہے، تراویح میں رکعت لمبی کر دیں گے اور تشہد کو چھوٹا کر دیں گے، وہاں پہ لوگوں کو دعا پڑھنے کا موقع ہے۔ بھائی وہ تشہد کا وقت جو دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اس کو لمبی کرو، درود پڑھو، دعائیں پڑھو۔ اذان
دے، جواب دے، درود پڑھے، یہ دعا پڑھے جو نماز اذان کے بعد کی دعا ہے، جو پڑھے حلت لو شفاعتی اور قیامت کے دن اس کو میرے طرف سے سفارش ملے گی۔ نبی کی سفارش پانی ہے، نبی پر درود پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو جواب دے لیجیے دن بھر میں کتنا درود پڑھے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک صرف درود ہی پڑھتے ہیں۔ ہم کو کچھ مانگنا ہوتا ہے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی تعریف بیان کرو، درود پڑھو رسول اللہ پر، جتنا زیادہ تعریف کر سکتے ہو کرو، جتنا زیادہ درود پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو، ہے نا؟ درود نہیں پڑھی بھائی، کیسے قبر میں جواب دیں گے؟ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم ان کے پیچھے چلنے کی دعوت کرتے تھے، منہ موڑے ہوئے ہیں، زندگی بھر ان کے نقشے قدم پر نہیں چلے، کبھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ان کے دین کو بدل دیا تھا تو اور بڑی مصیبت۔ قیامت کے دن جب وہ فرشتے آئیں گے اور کچھ لوگوں کو ہٹائیں گے تو کہا دور کرو، تو اللہ کا رسول کہیں گے ارے یہ تو میرے امتی لوگ ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، چلی لگاتے تھے، خوب وضو کیا، خوب نماز پڑھی، بلاؤ کوئی میرے امتی ہے، نماز پڑھنے سے کوئی امتی بن جاتا ہے؟ عقیدہ صحیح نہ ہو تو خالی نماز نماز اگر نماز پڑھنی ہے تو عقیدہ بھی تو ٹھیک کر لے، دین بھی صحیح ہونی چاہیے۔ کرسی کی ایک ہی کھوٹی رکھا باقی چاروں توڑ تینوں توڑ دے، کہاں سے کرسی قائم رہے گی؟ نماز کی توہین نہیں ہے کہ خالی نماز کرتا ہے، توہین اس بات کی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ سب بدل کر رکھ دیا۔ تو فرشتے کیا کر کے نہیں آپ نہیں جانتے، آپ ہماری مطلب تھوڑی آپ نہیں جانتے، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے تو پورا دین بدل دیا ہے۔ دھتکار سرقن سرقا لمن غیر بعدی، بھگاؤ ایسے کم بختوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ بھی ہو نمازی تو ہے، ارے وہ مجھے لگتا ہے کتنا بڑا ترم خان ہے، نمازی تو ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، سنت پہ پڑھا، نبی کے طریقے پہ پڑھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے گا، کس کی طرح؟ اللہ کے نبی کی طرح، مسلک اعلیٰ حضرت کے تحت، مسلک فلاں کے تحت، مسلک فلاں کے تحت جو نماز پڑھے گا وہ تھوڑی بول پائے گا ہذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا اور میں زندگی انہی کے راستے پر چلایا تھا، تھوڑی ہوگا، رٹ لینے سے تھوڑی آدمی بول لے گا، اس کے لیے عمل چاہیے، عمل۔ یہ جو ہم زندگی بھر کر رہے ہیں نا، یہ سارا کا سارا قبر کے سوال کے جواب کی تیاری ہے، اور قبر کے سوالات جو ہیں پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہماری زندگی میں عبادت نہیں، ہماری زندگی میں دین نہیں، ہماری زندگی میں نبی کا طور طریقہ نہیں ہے، ہم کہاں سے کہیں گے کہ ربی اللہ دینی الاسلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا ماننے والا، دین پر عمل کر، اسلام پر عمل کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا انسان کبھی نکلے گا زبان سے؟ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ سوچیں کہ ابھی اگر میری موت ہو، ابھی 5 منٹ 1 منٹ 1 سیکنڈ کے بعد، تو کیا میں اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ 3 سوال فرشتے کریں تو اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ کبھی سوچے اپنی زندگی کتنے کام ہماری زندگی کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کام جس میں دیری نہیں کرنا چاہیے، کتنے گناہ ایسے ہیں جس کے توبہ ہم نے ٹال کر کے رکھا، کام بعد میں کر لیں گے، ہے نا؟ اس کے بعد ہم سوچیں گے بھائی قبر میں جائیں گے تو بس فرشتے بولیں گے اور ہم فٹافٹ جواب دے جائیں گے کہ ہم اللہ کے ماننے والے تھے، ہم اسلام کے ماننے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم متبع پیروکار تھے۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ اگر اس نے جواب دے دیا تب تو ٹھیک، فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، فرشتے گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کی تصدیق اللہ کی جانب سے ہوگی، اور اس انسان کے لیے آرام ہے، اس کو اس کے جنت کا مقام، اس کی جگہ دکھا دیجیے گا۔ اگر جواب نہ بنا، اگر جواب نہ بنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادت کرے، اگر جواب نہ بنا، اور ہمارے اعمال کے جواب بنانے والے ہیں، اگر جواب نہ بنا تو پہلا عذاب
کا تذکرہ، گونگا بہرا اور اندھا، نہ دیکھ سکے گا، نہ سن سکے گا، نہ بول سکے گا، ایسا فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک ایسی ہتھوڑی کہ اگر پہاڑ کو مار دیا جائے تو ایسے اس کو مارا جائے گا اور اس کی چیخ نکلے گی، جس چیخ کو انسان اور جن کے علاوہ سب سنیں گے۔ کبھی کبھی قبرستان کے آزو بازو میں جانوروں کو گزرتے دیکھے ہیں آپ لوگ، کسی شہر کے لوگ جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں کھلا قبرستان ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتا ہے، لوگ قبرستان میں اپنے جانوروں کو باندھ دیتے ہیں لے جا کر کے گھاس پھوس چرنے کے لیے۔ جب قبرستان میں جانوروں کو گھاس پھوس چرنے کے لیے باندھ دیا جاتا ہے تو اچانک جانور گرتا ہے اور اتنی تیز دوڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رسی سے اڑا کر کیا ہوتا ہے، وہ قبر کی آوازوں کو سنتے ہیں، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، عذاب کے نازل ہوتے، کیا حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم يدرك بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه، یہ یہاں پہ سیدھا پریشن کرنا، بین اذنيه، دونوں آنکھوں کے بیچ میں مانا جائے گا، فَزِيعُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مِنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اس کی آواز ہر کوئی سنے گا سوائے جن اور انسان۔ تو یہ تو پہلا۔ پھر قبر کا دونوں طرف سے دبانا، اس کی دائیں پسلی بائیں چلی جائیں، یہ قبر کی تنگی اور دوسری سارے عذاب کا تذکرہ ہے۔ انسان ذرا سوچے کہ کیا اللہ رب العالمین نے صرف جہنم میں ہی سزا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو قبر میں بھی عذاب مبتلا کرے گا، اور پہلا عذاب یہی ہوگا، پہلا عذاب یہی ہوگا کہ اس کو ایک ہتھوڑی سے اس کے سوال اور اس کے جواب کی تیاری۔ جبکہ میں نے بڑی تفصیل کی جو کہ اس موضوع کے متعلق نہیں تھا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے قبر کی تیاری پر کتنا زور دیا، اور صرف قبر میں کافر و مشرک کو ہی سزا نہیں دی جائے گی، قبر میں ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے گی جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کے ہر قدم کو میں ناپ طور کر کے اٹھانا ہے تاکہ عذاب قبر سے بچ سکے۔ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر مجھے صحیح مسلم میں غالباً یہ حدیث ہے یا صحیح مسلم بخاری دو میں سے کسی ایک میں حدیث موجود، صحیح مسلم میں غالباً، کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم قبر کے حالت کو سنو۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا بند کر دو، یعنی اگر انسان جان جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو کوئی اپنے باپ کو، اولاد کو، رشتہ دار کو، بلکہ کسی انسان کو قبر میں دفنانے نہیں جائے۔ اتنا بیان سب سے بڑی بات یاد رکھیں، قبر اور اللہ کا چیلنج، یہ اللہ کا چیلنج۔ دنیا میں انسان چیلنج کیسے دیتا ہے؟ الگ الگ طریقے سے۔ ہمارے ٹیچر تھے دوسرے میں آتے تھے، بولتا ایسا سوال بناؤں گا کبھی جواب نہیں دے پاؤں، ایک چیلنج ہوا۔ اس سے زیادہ کوئی تگڑا ہو تو کیا سوال بنائے کہے گا کہ ایسا سوال بناؤں گا کہ کتاب دے دوں تب بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، ہے نا؟ یہ بڑا چیلنج ہوا کہ کتاب دے دوں گا تب بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ وہ ایک پروگرام میں کیا کہتے ہیں، بہار کے فارمر سی ایم آئے ہوئے تھے، سمجھ جائیے گا کون بولا ہوگا یہ بات۔ کہا گیا کہ آپ کے بہار میں تو لوگ بہت چیٹنگ کرتے ہیں، تو کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بچے ایگزام دینے آئے ہیں ان کو سمجھا کتاب لے جا کر کے دے دیں گے، لو دیکھ لو اور جواب لکھ لو۔ اینکر بولا کہ یہ کوئی بات ہی بولے، ہاں پڑھا ہوگا تو جواب ڈھونڈ کے نکال کے لکھ لے گا، نہیں پڑھا ہوگا تو کہاں سے ڈھونڈ کے نکال کے لکھے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا انسان کے لیے کہ ہم سوال بنائیں گے، کتاب دے دیں گے، جواب ڈھونڈ کے لکھیں۔ اللہ نے چیلنج نہیں کیا، اللہ نے کیا کیا؟ سوال دیا، اللہ نے جواب دیا، کہا اگر ہے دم تو آ کے جواب دو۔
سوال بھی دیا اور جواب بھی دے دیا، اور ایزی سوال اور ایزی جواب، اس کے بعد کہا کہ اب عمل کر کے جواب دے کے دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ ایسا امتحان کوئی نہیں لے سکتا ہے اللہ کی طرف کہ سوال بھی بتا دے، جواب بھی بتا دے، اور سارا جواب 2 ہی ورڈ کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ایک سینٹنس کے جواب ہے صرف، ربی اللہ، 2 ہی ورڈ ہیں، دینی اسلام، نبینا محمد، چھوٹے چھوٹے 3 جملوں کے 3 سوالوں کے 3 جواب، بس۔ اللہ کا چیلنج ہے کہ آگے جواب دے کے بتائیں۔ اس کے لیے سوچی کتنی تیاری کرنی ہو۔ جس رب نے سوال کے ساتھ جواب دے دیا ہو، وہ کتنی سختی سے سوال کا جواب مانگے گا۔ ہم اتنی سختی سے، اتنی شدت سے تیاری کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ اگر قبر میں نجات پا گئے تو آخرت کے مراحل کی انشاءاللہ، اگر قبر ہی میں پھنس گئے تو آخرت میں اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسری حدیث میں لکھ کر کے لے کے آیا تھا، نوٹ کر نقل کر کے لایا تھا، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بتایا ہوا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق